رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلَقَدْ فَتَنَّا اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا قبلہم مشرکین مکہ سے پہلے قوم فرعون قوم فرعون کو وجاءہم حالانکہ آ چکے تھے ان کے پاس رسول کریم عزت والے پیغمبر ان ادو اور انہوں نے کہا کہ حوالہ کر دو الیہ میرے عباد اللہ کے بندوں کو انی لکم بے شک میں تمہاری طرف رسول امین امانت دار پیغمبر ہوں وَأَلَّا تَعْلُوا اور تم سرکشی نہ کرو علی اللہ اللہ کے مقابلے میں انی آتیکم بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس بسلطان مبین واضح دلیل وَإِنِّي عُذْتُ اور بے شک میں پناہ چاہتا ہوں بربی وربکم اپنے رب اور تمہارے رب سے ان ترجمون اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي اور اگر تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر فَاعْتَزِلُونِ تو بس مجھ سے دور رہو فَدَعَا رَبَّهُ پس دعا مانگی حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے اَنَّ هَٰؤُلَاءِ کہ بے شک یہ لوگ قوم مجرمون مجرم قوم ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي تو حکم ملا لے کر چلیے میرے بندوں کو لیلاً رات کے ایک حصے میں انکم متبعون بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اور چھوڑ دیجئے سمندر کو ٹھہرا ہوا انہم جند مغرقون بے شک یہ لشکر ہے غرق کیا ہوا کم ترکو کتنے ہی چھوڑے انہوں نے من جنات وعیون باغ اور چشمے وزروع ومقام کریم اور کھیتیاں اور عمدہ رہنے کی جگہ ونعمت اور بہت ساری آسائشیں کانوا فیہا فاکہین جن میں وہ عشرت سے رہا کرتے تھے کذالک اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا قوما آخرین ایک دوسری قوم کو فما بکت پس نہیں رویا علیہم السماء والارض ان پر آسمان بھی اور زمین بھی وما كانوا منظرین اور نہ تھے وہ مہلت دیے ہوئے سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی عظمت کو ذکر فرمایا اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی چند صفات یعنی اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا پھر اگلی آیات میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کی مذمت فرمائی جو آپ گزشتہ درس میں سماعت کر چکے ہیں مشرکین مکہ کی مذمت کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم یعنی ان کا کلمہ پڑھ کر ایمان لانے والے اور کلمے کا انکار کرنے والے قوم فرعون اللہ نے ان کا ذکر فرمایا تو آج کی آیات میں اللہ نے بڑے اختصار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد
ان کو جو اللہ کی جانب سے حکم ملا قوم فرعون کے سامنے پیش کرنے، اور قوم فرعون کا جو جواب ملا اللہ نے اس کی ساری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا، قبلہم، ان سے پہلے یعنی مشرکین مکہ سے پہلے، قوم فرعون، فرعون کی قوم کو بھی، وجاءہم، حالانکہ ان کے پاس آ چکے تھے، رسول کریم، عزت والے پیغمبر، مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ حضرت موسیٰ ان کے پاس آ چکے، انہیں سمجھایا بھی، لیکن وہ جب ان کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ جب مبعوث ہوئے تو جہاں انہوں نے اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا مت کرو، تو وہیں پر حضرت موسیٰ کو اللہ کی جانب سے یہ بھی حکم ملا تھا کہ فرعون جو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر ان پر مظالم بھی ڈھایا کرتا تھا اور ان سے اپنے کام بھی لیا کرتا تھا، تو حضرت موسیٰ کو یہ حکم بھی ملا تھا کہ فرعون سے بنی اسرائیل کو حوالے کرنے کا مطالبہ کرو، کہ بنی اسرائیل کو اپنے غلام مت بناؤ، انہیں میرے حوالے کر دو، کیونکہ خود حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو فرمایا میری قوم میرے حوالے کر دو۔ تو اسی حکم کا یہاں ذکر موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس چلے گئے تو دعوت وحدانیت بھی دی، اور ساتھ ہی فرمایا ان ادو، یہ کہ حوالہ کر دو، الیہ، میرے، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو۔ فرعون انہیں اپنا غلام سمجھتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے بندے نہیں بلکہ بندے کس کے ہیں جی؟ اللہ کے، انہیں میرے حوالے کر دو، تیرا ان پر کوئی حق نہیں۔ اور ساتھ ہی وضاحت فرما دی کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں جو امانت دار ہو، میں پیغمبر ہوں تمہاری طرف، رب کا یہ حکم ہے، یہ میرا حکم نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ تنبیہ بھی فرما دی کہ اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے، سرکشی پر آؤ گے تو یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، اس لیے فرمایا وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، سنو سرکشی نہ کرنا اللہ کے مقابلے میں۔ اور سرکشی کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں بہت زیادہ جو حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے ایک سرکش کا لفظ اکثر بول دیا جاتا ہے، ورنہ سرکشی کی تعریف ان دو آیتوں میں بھی سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کا جو کہا مانے وہ اللہ کا بندہ، اور جو اللہ کا حکم نہ مانے چاہے ایک چاہے سو، وہ سرکش کہلاتا ہے، وہ باغی کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس کا کھا کر اگر اس کا نہ مانے تو پھر باغی ہی ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو فرمایا وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، نہ سرکشی کرو تم اللہ کے مقابلے میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا انی آتیکم، کہ میں لایا ہوں تمہارے سامنے بسلطان مبین، واضح قسم کے دلائل، اس سے معجزات بھی مراد ہیں، حضرت موسیٰ کو جو اللہ نے عطا فرمایا عصا کی صورت میں، ید بیضاء کی صورت میں، اور جتنے بھی معجزات وہ بھی مراد ہیں، اور تورات کی صورت میں اللہ نے جو احکام عطا فرمائے وہ بھی مراد ہیں۔ اب حضرت موسیٰ نے جب قوم فرعون کے سامنے یہ مطالبات رکھے تو بجائے ماننے کے، سر تسلیم میں خام کرنے کے، وہ بغاوت پر اتر آئے۔ اللہ کی تو بغاوت پہلے سے کر رہے تھے، حضرت موسیٰ کی جان کے بھی دشمن ہو بیٹھے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین مکہ نے قتل کے مشورے کیے ہیں، ایسے ہی فرعونیوں نے بھی حضرت موسیٰ کے خلاف قتل کے مشورے کیے ہیں اور ان کی جان کے در پہ ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں بھی پناہ چاہتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب سے۔ اب پیغمبر کی بات کو دیکھیے کتنی حکمت کے ساتھ، ایک جانب تو اپنے عقیدے کا اظہار بھی فرما دیا کہ میں پیغمبر بھی مشکل میں ہوں تو مجھے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ حضرت کلیم اللہ کا عقیدہ، وہ پیغمبر ہے جو اتنا جلالی پیغمبر ہے، ایک وقت میں ایک شخص کو ایک مکہ رسید کرتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے،
لیکن آج خود نہیں کہتے کہ تم میرا کیا بگاڑ لو گے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں پناہ چاہتا ہوں کس کے لیے، یعنی اس مشکل میں مجھے اگر کوئی بچائے گا تو وہ کون ہے؟ تو نبی کو بچانے والا بھی، ولی کو بچانے والا بھی، مجھے اور آپ کو بھی رب ہی نے بچانا ہے، کسی اور نے نہیں۔ تو یہی بات یہاں فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ فرعونیوں کے عقیدے کا رد بھی کر دیا۔ جو فرعونی تھے وہ فرعون کو اپنا رب مانتے تھے، چونکہ فرعون خود بھی دعوے دار تھا، نا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں معاذ اللہ۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، رب وہی ہے جو میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہیں بھی پالنے والا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، کوئی اور نہیں۔ تو فرمایا میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب سے بھی اور تمہارے رب سے، انتر جنون، اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کر دو، یعنی قتل کر دو۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تمہارا فیصلہ یہی ہے تم نے ایمان نہیں لانا تو نہ کرو قبول، تمہارا انجام اللہ کے پاس ہوگا، لیکن مجھے کم از کم اتنا تو جو ہے میرے لیے راستہ چھوڑو کہ فَاعْتَزِلُونِ، مجھ سے جدا ہو جاؤ، یعنی مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ ایک وقت ہر پیغمبر کی زندگی میں آیا کہ قوم نے اتنا ستایا کہ پیغمبر نے پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ مجھے جو ہے تکلیف مت پہنچاؤ، تمہارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تم سے جو ہے خود ہی نمٹ لیں گے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ نے قوم سے بھی فرمایا کہ مجھے مت چھیڑو، مجھے چھوڑ دو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیے۔ فدعا ربہ، حضرت موسیٰ نے دعا مانگی اپنے رب سے، پھر عقیدہ سمجھا دیا، دعا کس کے آگے جی؟ اللہ کے آگے۔ اور دعا کہتے کس کو ہے؟ زبان سے جملے بھی طلب کے ادا کرنا، جس میں کسی بھی چیز کی طلب ہو، کسی بھی خیر کی طلب ہو، صحت کی طلب ہو، اولاد کی طلب ہو، یہ سب کی سب کیا ہے جی؟ دعا۔ اور نمبر 2، دعا کا ایک ظاہری انداز ہے ہاتھ یوں اٹھانا، اسی لیے شریعت مطہرہ نے نماز جنازہ کے وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تعلیم نہیں فرمائی۔ حالانکہ ہم میت کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں 4 تکبیر کہہ کر سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں اللہ کی تعریف، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تیسرے نمبر پر ہم میت کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لیکن کیسے؟ ہاتھ باندھ کر۔ یہ شریعت تعلیم دے رہی ہے کہ ایسے مواقع پر جہاں آپ کی اللہ کے ماں سوا سے مانگنا لازم آ رہا ہو دنیا کی نظر میں، وہاں تم نے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، وہاں تم نے کیا کرنا ہے جی؟ ہاتھ باندھ کر جو ہے دعا مانگنی ہے، لیکن کیسے جی؟ ہاتھ باندھ کر، تاکہ دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس مردہ سے مانگ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے قبرستان جا کر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز نہیں ہے جی۔ مسئلہ پتہ نہیں ہمیں کیوں اس کو ہم جو ہے نا وہ مکاتب کی طرف لے جاتے ہیں، مسلکوں کی طرف لے جاتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ دین کا ہے، یہ کسی مکتبہ فکر کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر ایک بھی واقعہ نہیں ہے قبر سامنے ہو اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، ایک حدیث کہیں بھی نہیں ہے۔ تو حضور کا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے، یہ جو ہمارے بڑے ہمیں سمجھائیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنائیں۔ دعا منع نہیں ہے، مسئلہ سمجھ لیں، لیکن ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ جیسے جنازے کے وقت میں میت سامنے ہو تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، دعا مانگ سکتے ہیں، دل میں زبان سے الفاظ ادا کریں، ایسے ہی قبرستان جا کر دعا کریں، لیکن ہاتھ کیسے ہوں گے؟ نیچے۔ آپ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ممکن ہو تو پورا قرآن پڑھیں، آپ پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگیں گے، بلکہ دعا مانگیں گے کیسے جی؟ آپ ہاتھ نیچے کیے ہوئے کہ دیکھنے والا یہ نہ محسوس کرے کہ آپ قبروں سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کس سے جی؟ اپنے رب سے۔ ان هؤلاء قوم مجرمون، کہ میرے رب یہ قوم جن کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ شاید سیدھی راہ پر آ جائیں گے، یہ تو بڑی بدبخت قوم ہے، مجرم قوم ہے، یہ جرم پر جرم کرتے جا رہی ہے، باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اللہ پاک نے عذاب کا فیصلہ فرما لیا۔ اب عذاب کی صورت یہ تھی کہ اللہ نے چونکہ قوم فرعون کو پانی میں ڈبو کے مارنا تھا، اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم
دیا میرے پیغمبر غرق میں نے انہیں کرنا ہے، حالانکہ اللہ چاہتے وہیں جیسے قوم نوح پر پانی آیا، تندور سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، اللہ نے وہیں پر انہیں غرق فرما دیا۔ اللہ قوم فرعون کو بھی ویسے ہی فرما سکتے تھے، لیکن یہ میرے رب کی حکمت ہے۔ یہاں قوم فرعون کو غرق کرنا تھا، فرمایا یہاں نہیں، تھوڑا باہر نکال کر، تاکہ انہیں یہ بھی پتا چلے کہ وہ موسیٰ کو بچانے والا ہے اور فرعون کو مارنے والا ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا۔ فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، لے کر چلیے میرے بندوں کو رات کے حصے میں، اندھیرے میں۔ حکمت بھی سمجھا دی۔ اب بسا اوقات لوگ کہتے ہیں نا جی میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں جی، میں نے جو حق بات کہنی ہے کہنی ہے۔ حکمت بھی کوئی چیز ہے، آپ حق کہیے لیکن اسے جناب ہومیوپیتھک کی گولی بنا کر دیں گے تو انشاءاللہ اگلے کو تکلیف نہیں ہوگی، صحت بھی مل جائے گی، لیکن ایلوپیتھک بنا کر کڑوا انجیکشن لگائیں گے تو اس سے جو ہے تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حق کہیے۔ اب حضرت موسیٰ کو یہ بھی نہ حکم دے سکتے تھے کہ دن کے اجالے میں جب سورج چڑھے خوب روشنی میں اعلان کر کے نکلیے، جیسے اتفاق سے یہ دن ابھی محرم اسٹارٹ تو نہیں ہوا لیکن اسٹارٹ ہونے والا ہے، لیکن یہ وہ دن چل رہے جن دنوں میں خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زہر آلود نیزے کے زخم کھا کر زخمی تھے۔ شہادت آپ کی یکم محرم الحرام کو ہوئی، لیکن ان ایام میں چونکہ 27 کی صبح میں یا 28 کی صبح میں آپ پر حملہ کیا گیا، تو یہ وہ دن چل رہے جن میں آپ زخمی حالت میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی ان انفرادی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اعلانیہ اسلام بھی قبول کیا اور اعلانیہ ہجرت بھی فرمائی، تلوار یوں نکال کر لہرائی، کون ہے جو مجھے روکے مدینہ جانے سے۔ تو یہ بسا اوقات یہ صورتیں نظر آتی ہیں، لیکن اکثر آپ دیکھیں گے حکمت جو ہے دین سکھا رہا ہے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ جلال میں آ کر وہ کر گزریے، کبھی کبھی ضرورت ہو تو شریعت میں یہ رنگ بھی نظر آتا ہے، لیکن اکثر حکمت۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ سے یہ نہیں فرمایا کہ سورج چڑھے تو نکلنا ہے تاکہ پھر ان لوگوں کو بھی پتا چلے کہ آپ جا رہے ہیں، نہیں، فرمایا رات کے اندھیرے میں نکلیں تاکہ کم از کم شروع میں انہیں پتا، اور جب پتا چلے تو آپ دور نکل چکے ہو۔ اس لیے فرمایا آپ رات کو لے کر نکلیے میرے بندوں کو، اور دھیان فرمائیے انکم متبعون، تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا، یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ فوراً تمہارے پیچھے ہیں گے۔ وہ تفصیل دوسرے مقام پر موجود ہے کس طرح حضرت موسیٰ نکلے۔ اور فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اللہ نکلنے کا تو حکم ہے، راستے میں سمندر ہے، بحر قلزم موجود ہے، کیا کریں گے؟ فرمایا حضرت موسیٰ پر وحی پہلے آ چکی تھی، بنی اسرائیل کے علم میں نہیں تھا، اس لیے بنی اسرائیل نے کہا جب سامنے دریا دیکھا، پیچھے فرعون کا لشکر، تو کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ پر چونکہ وحی پہلے آ چکی تھی، میرے پیغمبر آپ عصا مبارک ماریں گے، پانی کو ٹھہرانا ہمارا کام ہے۔ یہاں پر اشارتاً اسی کا ذکر کیا، فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دیجئے سمندر کو راستے میں ٹھہرا ہوا، یعنی وہ بہہ نہیں رہا ہوگا، جب آپ پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حکم سے وہ کیا ہو چکا ہوگا، یہ ٹھہر چکا ہوگا۔ اے اللہ جب وہ ٹھہرا ہوا ہوگا تو پھر ہم بھی تو ہمارے پیچھے آ جائیں گے، پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ فرمایا نہیں، انہم جند مغرقون، وہ یہیں پر غرق ہو جائیں گے، انہیں آگے نہیں آنے کا موقع ملے گا۔ اور اگلی آیات میں اللہ نے میرے آپ کے لیے سبق بیان کیا ہے، بسا اوقات دنیا کے ان مفادات میں، دنیا کی دولت کے اندر ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، اپنے رب کو بھول بیٹھتے ہیں، اللہ کے ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اللہ نے یہی بیان فرمایا، فرمایا کم ترکوا من جنات و عیون، تاریخ پڑھ کر تو دیکھو کتنے چھوڑے انہوں نے، باغ بھی، چشمے بھی، وزروع، کھیتیاں بھی، ومقام کریم، عمدہ قسم کے محلات بھی، ونعمت، اور بڑی بڑی آسائشیں، کانوا فیہا فاکہین، جن میں وہ رہا کرتے تھے۔ دنیا کی ہر سہولت انہیں میسر تھی، لیکن ساتھ ایک بھی نہیں تھی۔ کذالک، فرمایا یہ صرف فرعونیوں کے ساتھ اللہ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، جو بھی باغی ہوں گے اللہ کا دستور یہی ہے، وہ ہوں تب آج اگر کوئی بغاوت کرے تب بھی۔ اور فرمایا وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا ایک دوسری قوم کو۔
اس دوسری قوم سے کون سی قوم مراد ہے؟ کیا وہی بنی اسرائیل ہیں جو سمندر سے پار کر چکے تھے یا بعد میں کوئی قوم ہے؟ تو اس میں مفسرین کے دو قول ہیں. بعض کی رائے یہ ہے کہ انہی کو اللہ نے وارث بنایا، لیکن ان چیزوں کا نہیں جو فرعون کے لشکر نے چھوڑے تھے پیچھے، کیونکہ بنی اسرائیل سمندر پار کر چکے تھے، پھر واپس مصر میں نہیں آئے ہیں، وہ آگے شام اور فلسطین کی طرف نکل چکے. 40 سال تو ان کے وادی یتیم میں گزرے، اس کے بعد شام اور فلسطین میں جا کر آباد ہوئے ہیں، یہاں واپس مصر میں نہیں آئے، لیکن شام اور فلسطین میں اللہ نے یہ ساری چیزیں انہیں عطا فرمائی. تو ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کی نعمتیں فرعونیوں کے پاس تھی، ہم نے بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح کی شام اور فلسطین میں عطا کر دی. ایک معنی یہ. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس قوم آخر سے مراد ہے بنی اسرائیل ہی، لیکن یہ والی نہیں، بلکہ ان کی آنے والی نسلوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ نے واپس بنی اسرائیلیوں کو مصر کا جو ہے اللہ نے حاکم بنایا اور یہ مصر پر فاتح بن کر آئے. تو مصر کے تمام چیزیں جو ہے اللہ نے انہیں عطا فرمائی. تو فرمایا وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان چیزوں کا ہم نے وارث بنائے دوسری قوم کو. اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جب عہدہ جاؤ جلال پاس ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے ہم چوما دیگرینس، لیکن جب جاتا ہے تو کوئی پیچھے بولنے والا رونے والا نہیں ہوتا، آنسو بہانے والا. فرمایا فرعون بھی یہ سمجھتا تھا میں گیا تو شاید زمین ہلنے لگ جائے گی، لیکن فما بکت علیہم السماء والارض، نہیں رویا ان کے جانے پر آسمان بھی اور زمین بھی. فما کانوا منظرین، اور نہیں اللہ کی جانب سے انہیں مہلت دی گئی. اللہ پاک اپنی بغاوت کی ہر صورت سے ہماری حفاظت